السلام علیکم۔ انبیاء اکرام میں سے ایک ہے اللہ کے عظیم نبی حضرت صالح علیہ السلام، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف بھیجا۔ ایک ایسی قوم جو مشرک، گمراہ، طاقتور اور گھمنڈی تھی۔ یہ لوگ پہاڑوں کو کاٹ کر اپنا گھر بنایا کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں دعوت دی۔ قالا یا قوم اعبدوا اللہ، اے میرے قوم کے لوگوں، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ لیکن قوم نے انکار کر دیا، کیونکہ ان کا کہنا تھا ہم اپنے باپ دادا کے دین سے نہیں ہٹ سکتے۔ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر شک کیا اور ان کے سامنے ایک چیلنج رکھ دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نازل کر دکھاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی، جس کے لیے قرآن میں لفظ آتا ہے ناقۃ اللہ، یعنی اللہ کی اونٹنی، ظاہر کی۔ یہ صرف ایک معجزہ ہی نہیں بلکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو حکم دیا اس اونٹنی کو کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ پانی کا ایک دن اونٹنی کا ہوگا اور اگلا دن قوم کا، اور وارننگ دیا اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو اللہ کا عذاب فوراً جاری ہوگا۔ لیکن قوم کے لوگوں نے صبر اور اطاعت کے بجائے تکبر اور بغاوت کو چنا۔ قوم کے کچھ لوگوں نے فَعَقَرَهُ النَّاقَةَ، اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دی اور اسے قتل کر دیا۔ اس پر صالح علیہ السلام نے قوم کے ایمان والے لوگوں کو لیا اور اس بستی کو چھوڑ دیا۔ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، انہوں نے کہا تمہارے پاس صرف 3 دن ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب تم پر آ جائے گا۔ لیکن قوم پھر بھی نہ مانی۔ 3 دن بعد ایک زبردست چیخ نے قوم کے لوگوں کے کلیجے پھاڑ دیے اور وہ اپنے گھروں پر ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے۔ اللہ کی نشانی جب آ جائے تو وہ صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ مان لینے کے لیے ہوتی ہے۔ قوم سمود کا گناہ صرف اونٹنی کا قتل نہیں تھا، بلکہ ان کا اصلی گناہ تھا تکبر کے وجہ سے حق کا انکار کرنا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانا اور یہ سوچنا کہ طاقت اور قوت انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ جب کسی قوم کو امتحان دیتا ہے تو وہ امتحان صرف ایک چیز کا نہیں ہوتا بلکہ ان کے دل کے ایمان کا ہوتا ہے۔ اگر نشانی آ جائے پھر بھی انسان نہ مانے تو عذاب کا آنا دور نہیں ہوتا۔